یہودی بچہ رمضان المبارک کی روانی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا تھا کہ ایک یہودی بچہ اپنے دروازے کے اوپر کھڑا ہو کر جو ہے وہ روٹی کا ٹکڑا کھا رہا تھا کہ اس کے باپ نے اسے دیکھ لیا کہ مسلمانوں کا مہینہ رمضان چل رہا ہے اور یہ جو ہے دروازے کے اوپر کھڑا ہو کے جو ہے وہ روٹی کھانے میں مصروف ہے۔ اس نے اس مہینے کے تقدس کو جانتے ہوئے اپنے بچے کے منہ کے اوپر جو ہے وہ تھپڑ مار دیا۔ تھپڑ مار کر اس نے کہا تجھے نہیں پتا مسلمانوں کا مہینہ رمضان چل رہا ہے؟ اگر تجھے دیکھ کے کسی کا روزہ خراب ہو گیا، کسی کا جی للچا گیا کہ میں بھی کچھ کھا لوں تو تم کسی کا روزہ خراب کرے گا؟ چل اندر چلا جا۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ کچھ وقت گزرا، اس یہودی کی موت کا وقت آ گیا۔ موت کا وقت قریب آ گیا کہ وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے اس یہودی کی جو جان ہے نا اس کے جسم سے نکل نہیں رہی، روح قبض نہیں ہو رہی، بڑی تکلیف میں ہے، بڑی شدید تکلیف کے اندر آرزوئیں نکالتا ہے کہ کسی طریقہ سے میری جان جو ہے نکل جائے، مجھے آزادی حاصل ہو جائے۔ کہ اس کے سامنے ایک نورانی چہرے والے بزرگ آ گئے اور کہنے لگے کہ تو رمضان المبارک کے ادب کے لیے تو نے اپنے بچے کو ایک تھپڑ مارا تھا، اب تو 1000 کوشش کر لے تیری روح قبض نہیں ہوگی۔ اس نے کہا مجھے یہ بتانے والے تو کون ہے؟ وہ بزرگ نورانی چہرے والے کہنے لگے کہ میں وہ اللہ رب العزت کا مہمان رمضان مہینہ کہ جس کے ادب کی وجہ سے تو نے اپنے بچے کے منہ کے اوپر تھپڑ مارا تھا، ایک تھپڑ مارنا تیرے لیے کام آ گیا، تیرے کام آ گیا۔ کہنے لگا مجھے سمجھا کیسے کام آ گیا؟ اس نے کہا میرے ادب کی وجہ سے تو نے اپنے بچے کو تھپڑ مارا، اور تھپڑ مارنے کی وجہ سے اللہ گوارا نہیں کرتا کہ تو اس کے مہمان مہینے رمضان کا ادب کرے اور جہنم کا ایندھن بن جائے۔ اللہ فرماتا ہے جب تک تو کلمہ نہیں پڑھے گا تجھے موت نہیں آئے گی، تجھے کلمہ پڑھے بغیر موت نہیں آئے گی۔ کہنے لگا میں نے اپنی زندگی کے اندر کلمہ نہیں پڑھا، اب کیسے پڑھوں؟ بتایا گیا جب تک تو کلمہ نہیں پڑھے گا اللہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کے مہمان مہینے رمضان کا کوئی ادب کرے، جانے انجانے کرے، اور اللہ فرماتا ہے میں اسے جہنم کا ایندھن نہیں بنا سکتا۔ جب تک تو کلمہ نہیں پڑھے گا تب تک تجھے موت نہیں آئے گی۔ لکھنے والوں نے لکھا اس نے کہا مجھے پڑھا کلمہ، اور کلمہ پڑھنے کے بعد رب کائنات نے اس یہودی کو بھی جنت کا تحفہ عطا فرمایا۔ اپنے آپ کو پورا قائم رکھیں، یہ مہینہ پتہ نہیں کسے دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو، اگر اب نصیب ہو گیا تو جس نے بخشش اپنی کوئی نہ کروا سکا تو اس کے لیے حضور کی بھی بد دعا موجود ہے۔